الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ أو كما قال الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا قط رواہ مسلم. دنیا کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہر بندے کو کسی نہ کسی بندے سے کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی پہنچتی رہتی ہے. میں نے دیکھا ہے باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے اور تنگ ہے، اولاد اپنے باپ سے پریشان ہے اور تنگ ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، ساس بہو سے پریشان ہے، بہو ساس سے تنگ بیٹھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ استاد شاگرد سے خوش نہیں، شاگرد استاد سے خوش نہیں، مینیجر جو ہے وہ اپنی لیبر سے پریشان ہے اور ان کے گلے اور شکوے کرتا ہے کہ لوگ صحیح کام نہیں کرتے، ان کی وجہ سے مجھے پریشانی بنتی ہے، جبکہ لیبر کے اپنے دکھ ہیں کہ ہمارا مینیجر اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں. حتیٰ کہ امام مسجد سے مقتدی تنگ ہیں اور مقتدی سے امام مسجد تنگ ہے. آخر وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ حامیم سجدہ کی 34 اور 35 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ایک خوبصورت اور پیارا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور ہم سب کو بھی، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی شوہر ہے چاہے کوئی بیوی ہے، چاہے ساس ہے یا بہو کا مسئلہ ہے، چاہے استاد اور شاگرد کے معاملات ہیں، چاہے مینیجر کا اور اس کے مزدوروں کا آپس میں کوئی تعلق اور مسئلہ ہے، چاہے امیر اور غریب کا مسئلہ ہے، چاہے حکمران اور عوام کا مسئلہ ہے، اللہ نے ایک بڑا پیارا اصول بتایا ہے. ہم انشاءاللہ 18 سے 20 منٹ کے اندر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے سونے نبی، آپ بھی سن لیں اور لوگوں کو بھی سمجھا دیں. ایک بڑا پیارا اصول ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. یہاں پہ نیکی اور برائی کا مطلب اچھا اور برا کردار ہے. اچھا اخلاق، اچھا کردار اور برا اخلاق اور برا کردار یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. کوئی بندہ برا کام کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو مصیبت پہنچا دے، آپ کے رستے میں کانٹے بچھا دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے. آپ نے کیا کہنا ہے کہ ہم کسی سے ماڑے نہیں، کسی سے لے کے نہیں کھاتے؟ فرمایا نہیں، ادفع باللتی ہی احسن. آپ نے وہ جواب دینا ہے جس سے اچھا جواب ہی دنیا کے اندر کوئی نہ ہو سکے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، سوچا ہوگا کہ اللہ ایسا کرنے سے تو زمانے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو بڑا کمزور ہے، یہ بندہ تو بڑا ماڑا ہے، یہ بندہ تو کسی کے نیچے لگ گیا ہے، یہ بندہ تو سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں، اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور یہ آگے سے خاموش گونگا بن کے بیٹھا ہے، یہ تو دنیا کمزور سمجھتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، بلکہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. پھر کیا ہوگا؟ چاہے تمہاری بیوی تم سے تنگ تھی، چاہے تمہارا بیوی کا شوہر اس سے پریشان تھا، چاہے ساس اور بہو ایک دوسرے سے پریشان تھے، ایک بندہ بھی ان میں سے اس بات کو اپنا لے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، اور ایسی اچھائی سے دینا ہے جس سے بہتر اچھائی کوئی نہ ہو. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. پھر جن لوگوں کی آپس میں بڑی پکی دشمنی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اتنے گہرے دوست بن جائیں گے کہ دنیا ان کی دوستی کی مثالیں دیتی پھرے گی، دنیا ان کے تعلق کی مثالیں دے گی. کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا صرف یہ ہے کہ قرآن کے ایک اصول کو اپنایا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ کسے دیا ہے؟ اچھائی سے دیا. اور پھر آگے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ ہر بندہ کام نہیں کر سکتا، یہ وہی کرے گا الا الذین صبروا،
جن کو اللہ نے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا لیکن جو کر لے گا نا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اللہ اپنی طرف سے خیر کے خزانوں میں سے، برکتوں کے ڈھیروں میں سے بڑی ساری برکتیں اور بڑی ساری خیریں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کھول دے گا جو بندہ اپنے اندر اس صفت کو اپنا لے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جی غصہ ہی بڑا آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں قاری صاحب ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں قاری صاحب ہم سے نہیں کسی کی بات سنی جاتی، ہم کہتے ہیں قاری صاحب بس مجھے غصہ جب آتا ہے تو میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو غصہ نہیں تھا آتا؟ بالکل آتا تھا۔ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں واللہ اللہ کی قسم من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطو، اللہ کے نبی نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی بندے سے کوئی انتقام نہیں لیا تھا۔ تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے، اور پہلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اندر بھی لکھا ہے اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کرتے کیا تھے؟ وہ نبی کریں گے کیا؟ وہ نبی انتقام نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ وہ ایسا کریم اور رحیم نبی رسول پیغمبر ہوگا جو بھی اس پہ ظلم کرے گا، جو بھی برا سلوک کرے گا، وہ اتنے اچھے طریقے سے جواب دے گا کہ اتنے اچھے طریقے سے کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہوگا۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی ہے، اس میں کافروں کو قیدی بنایا گیا ہے اور کچھ کافر مر گئے ہیں، ان کو بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ اب کافروں کے کچھ لواحقین ہیں جو بیت اللہ کے اندر جا کے حتیم کے پاس بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک کا نام عمیر ہے، ایک کا نام صفوان ہے۔ عمیر جو ہے نا اس کا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے، اور جو صفوان ہے اس کا بھائی بھی قتل ہوا ہے اور اس کا باپ بھی قتل ہوا ہے جنگ بدر کے اندر۔ دونوں بیٹھے ہیں، صفوان یہ دونوں اس وقت کافر تھے، بعد میں صحابی بن گئے، آج اللہ کی جنتوں کے مہمان اور وارث بنے ہوئے ہیں۔ دونوں مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار پریشان کیوں ہو؟ عمیر کہتا ہے میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے کو مسلمانوں نے قید کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے تم تو اس لیے پریشان ہو، میری پریشانی کا عالم کیا ہوگا کہ میرے بھائی کو اور میرے باپ کو مسلمانوں نے قتل کر کے لاشیں کنویں کے اندر پھینک دی ہیں، ہمیں تو لاشیں دیکھنے کو بھی نہیں ملی ہیں۔ تو عمیر کہتا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے دو چیزوں کا خوف و ڈر نہ ہوتا، ایک تو وہ میں نے کچھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، دوسرا یہ میرے بیوی اور بچوں کا پیچھے کیا بنے گا، میں آج مسلمانوں کے نبی کو جا کے قتل کر دیتا، اس کو موت کے گھاٹ میں نعوذ باللہ اتار دیتا۔ ساتھ صفوان بیٹھا تھا، کہتا ہے دیکھو دونوں چیزوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تیرا قرضہ میرے ذمہ سارا اتار دوں گا، اور دوسری بات تمہارے بچوں کا خرچ وہ بھی سارے کا سارا میں اپنے ذمہ لے لوں گا، اٹھا لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ اگر مسلمانوں کے نبی کو قتل کر سکتے ہو تو جا کے قتل کرو۔ اس نے تلوار لی، اس کو زہر کے اندر گھسٹا اور نکال کے اپنے گلے کے اندر لٹکا کے سیدھا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے مدینہ کے اندر پہنچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں، کہا اللہ کے نبی شیطانوں کا شیطان آ گیا اور کافروں کا کافر آ گیا ہے، آپ سے انتقام لینے کے لیے آیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بولا نہیں، کچھ کہا نہیں، حضرت عمر آگے بڑھے، اس کو جا کے گھوڑے سے نیچے پھینکا اور اس کی گردن سے تلوار کو نکالا اور تلوار اس کی گردن کی نوک پہ رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کہتے ہیں اے عمیر بتاؤ کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو آیا تھا قتل کرنے کے لیے، فوراً جھوٹ بول دیا، کہا میں تو بس اس لیے آیا ہوں میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، اس کا پتہ لے لوں۔ کہا اچھا اگر اس لیے آئے ہو تو تلوار کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا تلوار تو ویسے میری گردن میں تھی، میں ساتھ ہی لے کے آیا۔ کہا اچھا پھر بتاؤ اگر یہ بھی سچ ہے تو حتیم میں بیت اللہ کے بالکل پاس بیٹھ کے صفوان کے ساتھ میرے قتل کی سازشیں کون کر رہا تھا؟ حضرت عمیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے پہلے پوری زندگی یہی سمجھا اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اوپر وحی نہیں آتی، ان کے پاس فرشتہ نہیں آتا، اللہ ان کے ساتھ باتیں نہیں کرتا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا، میں سیدھا اٹھ کے وہاں سے یہاں آ گیا ہوں، وہاں کوئی تیسرا بندہ بھی نہیں تھا، کوئی مجھ سے پہلے آ بھی نہیں سکتا تھا، ضرور ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ فوراً آرام سے نیچے سر کیا اور بیٹھ کے۔ اب دیکھیں یہی وہ بندہ تھا نا جو نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تلوار لے کے آیا تھا، زہر میں لپٹ کے آیا تھا،
اللہ کے نبی کو چاہیے کیا تھا کہ یہ آ گیا پکڑا گیا، کہتے چلو اس کی گردن اتار دو، یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا نا، اس کو پتہ چلے مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کی سازش بنانے کا کیا انجام نکلتا ہے۔ لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر پریشان نہ ہو، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ جواب وہ دینا ہے جس سے اچھا جواب کوئی نہیں۔ تو مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، جا میں تجھے قتل نہیں کرتا بلکہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ کہتے میں نے وہاں پہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ صفوان بھی آ کے مسلمان ہو گیا۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے جس نے ہمیں دکھ پہنچایا، جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، جس نے ہمیں پریشان کیا، حتیٰ کہ قتل کرنے کی سازش کر دی، کیا وہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے ہتھے چڑھ جائے، کیا ہم کبھی معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا۔ آئیے پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ کے قرآن سورۃ حامیم سجدہ کی 34 نمبر آیت کا یہی پیغام ہے، ادفع باللتی ہی احسن، تم نے جواب برائی کا برائی سے نہیں دینا بلکہ جواب برائی کا اچھے طریقے سے دینا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو برائیوں کے جواب اچھائیوں سے دیے ہیں۔ اللہ کی قسم میری اور آپ کی ہوش جو ہے، عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ میں گئے، مکہ فتح ہو گیا، سارے کافر سامنے کھڑے، ہر ایک کو اپنا اپنا ظلم جو مسلمانوں کے اوپر کیا ہوا تھا وہ یاد آ رہا ہوگا نا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے عثمان بن طلحہ، آؤ ادھر آؤ۔ اس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھی، کہا ادھر آؤ، دو مجھے اس بیت اللہ کی چابیاں۔ عثمان بن طلحہ نے ایسے ہاتھ کیا، چابیاں دے دی، پریشان ہو کے پیچھے لوگوں کے ہجوم سے پیچھے چلا گیا۔ آپ نے کہا اندر گئے، دروازہ کھولا، بیت اللہ کو سارے بتوں سے پاک کیا، صحابہ کو ساتھ لیا اور باہر نکلے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ بیت اللہ کی چابیاں محمد اپنے پاس نہیں رکھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے کس کو دوں گا، پتہ ہے کس کو دوں گا؟ سارے سوچ رہے تھے اپنے کسی قریبی صحابی کو دیں گے، اپنے کسی جان نثار کو دیں گے، اپنے کسی غلام اور دیوانے کو دیں گے، لیکن فرمایا نہیں، عثمان بن طلحہ کدھر ہے، اس کو بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ کو ساری دنیا کے سامنے ادھر کھڑا کیا اور کہا عثمان تمہیں یاد ہے میں مکہ میں آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میرا بڑا جی کرتا ہے، بڑے بڑے کافر جو ہیں بیت اللہ کے اندر جا کے عبادت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، میرا دل تھا کہ میں بھی بیت اللہ کے اندر جاؤں، اللہ کے گھر میں جاؤں، میں نے تجھ سے چابیاں مانگی تھی لیکن تم نے دی نہیں تھی، آج چابیاں میرے پاس ہیں، جس کو چاہوں دے دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ لیکن اے عثمان بن طلحہ تو نے اس وقت میرے مانگنے پہ بھی چابیاں نہیں تھی دی، آج اللہ کے پیغمبر کا جگرا چیک کر، تو ہم سے مانگ بھی نہیں رہا لیکن ہم پھر بھی دیں گے تو تجھے دیں گے، یہ پکڑ چابیاں، تو ہی بیت اللہ کا متولی ہے، تو ہی بیت اللہ کا وارث ہے۔ اور ساتھ میں بڑی مزے کی بات فرمایا عثمان اللہ کی قسم یہ تجھے چابیاں دے دی ہیں، تجھ سے پوری زندگی قیامت تلک تجھ سے تیرے خاندان سے یہ چابیاں کوئی چھین نہیں سکے گا، اور سن جو بھی تیرے خاندان سے یہ چابیاں چھیننے کی کوشش کرے گا نا، میں اللہ کا نبی کہہ کے جا رہا ہوں، وہ اس طرح دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اس طرح دنیا میں پگھلا کے رکھ دیا جائے گا جس طرح پانی کے اندر نمک ڈالو تو جلدی سے پگھل جاتا ہے، تجھ سے چابیاں کھینچنے والا چھیننے والا اسی طرح پگھل کے راکھ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف دو باتیں کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا کہ جن کے ظلم بھولنے والے نہ تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی مدینے کے اندر گئے، مکہ میں مشرک تھے، مدینے کے اندر منافق تھے، وہاں پہ منافقوں کا سردار کون تھا جی؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور اتنا برا تھا نبی پاک گھوڑے پہ جاتے، گدھے پہ جاتے، سواری کرتے تو کہتا اے محمد اپنے گھوڑے کو دوسری سائڈ پہ لے کے جاؤ، تمہارے گھوڑے کی یا گدھے کی اڑنے کی دوڑنے کی وجہ سے ہوا چلتی ہے تو مجھے اس کی بدبو آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں گئے، 300 لوگوں کو پیچھے باتوں میں لگا کے پیچھے لے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مسجد زرار جگہ بنا دی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر، ابو بکر صدیق کی بیٹی کے اوپر تہمتیں لگانے والا عبداللہ بن ابی ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ جو کہ صحابی رسول موحد تھا، کہتا ہے اللہ کے نبی میرا باپ آپ کا دشمن ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ مجھے حکم دیں میں اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں۔ لیکن فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ یقتل محمد صاحبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کو قتل کرواتا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ساری زندگی گزر گئی، آج وہی منافقوں کا سردار مر گیا،
اللہ کے نبی کا دشمن دنیا سے چلا گیا. ساڈا دشمن دنیا تو ٹوٹ جائے دیکھی کہنے چنگا ہے مغرور لتھا ہے جان چھٹی ہے, ایسے ہی کہتے ہیں نا. اللہ کے نبی کا دشمن دنیا سے گیا, دنیا کو تعلیم دے دی. بیٹا آیا کہا اللہ کے نبی میرا باپ جو تھا دنیا سے چلا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ یہاں پہ رک, ٹھہر جا, میں ابھی آتا ہوں. اپنے حجرے کے اندر گئے, اپنی قمیض کو اتارا, دوسرا کپڑا پہنا اور قمیض پکڑا دی. کہا جا عبداللہ اپنے باپ کو جا کے یہ قمیض پہنا دے, ہو سکتا ہے محمد کے بدن سے لگی ہوئی قمیض تیرا باپ چاہے ہمارا دشمن تھا وہ پہن لے, اس کو قبر میں رکھ دیں تو اللہ رحم کر کے اس کو معاف فرما دے. قمیض پہنائی, کہا رک جنازے کی طرف بھی مجھے بلا لینا. جنازہ پڑھا دیا, کہا چلو ابھی اس کو قبر کے اندر رکھو. صحابہ کہتے ہیں لوگوں نے اس کو قبر کے اندر رکھ دیا, مٹی ڈالنے والے تھے. اللہ کے نبی وہاں پہ گئے, کہا تم نے اس کو قبر کے اندر رکھ بھی دیا ہے, اس کو قبر سے نکالا جائے. میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے صحابہ نے اس کو قبر سے نکالا, آپ نے اس کے منہ کو کھولا اور اس کے منہ کے اندر اپنا لب مبارک ڈالا. کہا ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ میرا لب ڈلنے کی برکت کی وجہ سے اس کو معاف فرما دے. قبر میں رکھ دیا, مٹی ڈال دی. آپ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے پھر کھڑے ہو گئے ہیں. دشمنوں کے ساتھ کون ایسا سلوک کرتا ہے؟ وہی کائنات کا امام کرتا ہے نا, جس کو اللہ نے کہا تھا ادفع باللتی ہی احسن. اے میرے محبوب پیغمبر برائی کا جواب برائی سے سارے ہی دیتے ہیں, بڑے بڑے کافر دیتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے ساری دنیا دیتی ہے, لیکن آپ کو ہمارا حکم یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے. آخری بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ ایسے کھڑے, ہاتھ اٹھائے, حضرت عمر پاس تھے, ایسے ہاتھ کو پکڑا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بھول گئے ہیں, اس نے کیا کچھ ہمارے ساتھ برا نہیں کیا, آج آپ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی نہ کریے دعا, اب تو قرآن کا حکم آ گیا, ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ له. اے میرے پیغمبر سونے نبی آپ اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں, 70 دفعہ بھی دعا کریں تو اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, کہا عمر اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے اللہ 70 سے زیادہ مرتبہ دعا کرنے سے اس کو معاف کر دے گا, تیرا نبی 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعا کر دیتا ہے. یہ نبی, یہ کریم نبی, یہ رحیم نبی, اور یہ نبی ایسی صفتوں والا, ایسے کمال والا فتح مکہ ہوا ہے. ایک شخص آیا ایسے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے, پیچھے کی طرف سے آیا, کہا اللہ کے نبی میں اگر آپ سے معافی مانگنا چاہوں مجھے معاف کر دیں گے, مجھے مسلمان کر دیں گے, میرے ہاتھ پہ بیعت دلوا دیں گے. اللہ کے نبی پوچھتے تو ہے کون؟ کہا میرا نام حبار بن اسود ہے. پتہ ہے حبار بن اسود کون تھا؟ وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا. آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ابو العاص سے, ابو العاص چلے گئے, فتح غزوہ احد ہوا, اس کے اندر ابو العاص قیدی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ دو, اپنے قیدی چھڑوا لو. سب نے فدیہ دیا. اب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے, ابو العاص کی بیوی نے ایک ہار فدیے کے لیے بھیجا. ادھر سے کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو اپنی ختیجہ یاد آ گئی. کہا یہ ہار تو میری ختیجہ کا تھا جو زینب کو شادی کے وقت ختیجہ نے دیا تھا, اور لگتا ہے میری بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے وہ اپنی ماں کا قیمتی تحفہ, وہ قیمتی ہار بھی بھیج دیا ہے. کہا میرے سے ابا یہ ہار بھی واپس کر دوں اور ابو العاص کو چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی روتے ہیں, اللہ کے نبی آپ کیوں ہم سے پوچھتے ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو ہار دیا اور اس کو رہا کیا, اور ساتھ میں کہا اے ابو العاص پہلے قانون کچھ اور تھے, اب قانون بدل گیا ہے. اب ایک محمد کی بیٹی جو ہے, مسلمان کی بیٹی جو ہوگی, وہ کسی کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو میری بیٹی کو ہار دے کے واپس بھیج دینا. وہاں پہ ابو العاص نے جاتے ہی وعدے کی وفا کی, ہار دیا, بیٹی کو واپس بھیج دیا. نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب جو تھی وہ مکہ سے چل کے مدینہ کی طرف آ رہی تھی. مدینہ میں جب پہنچنے والی تھی سواری پہ دیکھا حبار بن اسود نے, اس وقت مسلمان نہیں تھا, اس نے جناب برچھا ایک نیزہ پکڑا ہوا تھا, اس نے حضرت زینب کو نیچے اتارا سواری سے, شرمگاہ کی جگہ پہ نیزہ مارا اور خون سے لت پت کپڑوں میں پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کے پاس آئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں فاشہد اللہ, اللہ تو گواہ رہنا میری بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں, میری بیٹیوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں تو جو محمد کی دین کی تبلیغ کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں. بیٹی کا قاتل وہ شہید ہو گئی, فوت ہو گئی,
اور اسی زخم کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ بیٹیوں والے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں بیٹی کو جس نے تکلیف پہنچائی ہے، حتیٰ کہ قتل کر دیا ہے، وہ سامنے آ جائے تو دل کیا کرتا ہے۔ لیکن میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی کو شہید کیا ہے تو خیر، میرے رسول نے تو چچے کا مسئلہ کرنے والی ابو سفیان کی بیوی ہند کو بھی معاف کر دیا تھا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے رب نے کہا ہے اے وحشی تو میرے سامنے نہ آنا، تو نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا نا، تو میرے سامنے نہ آنا، پھر مجھے میرا چچا یاد آ جائے گا، لیکن جا پھر بھی تجھے معاف کر رہا۔ اس طرح کا جذبہ ہم نے رکھنا ہے، پھر ہی کام چلنا ہے۔ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں۔ یہ معراج گزری ہے کل 27 رجب، آج کئی لوگوں نے روزہ رکھا، افطاریاں کی اور رات کو عبادت کی، نوافل پڑھے۔ کس نے کہا، کس کی تعلیم، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا معراج ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ ہجرت مدینہ سے 1 یا 1.5 سال قبل ہوا تھا۔ کب ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا، کس تاریخ کو ہوا تھا، کس رات کو ہوا تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کہیں پہ بھی یہ ثابت رہی ہے۔ اور یہ بدعت ہے، اس کی عبادت کرنا، اس میں روزہ رکھنا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کرنے سے بدعت ہوتی ہی وہی ہے جو ظاہر بڑی خوبصورت لگے لیکن اندر اس کے سنت والا کوئی کام نہ ہو، نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا حکم، بس لوگ اس کو دین سمجھ کے کرتے جائیں، اور یہ کوئی مناسب اور اچھا کام نہیں ہے۔ وہ کام نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں۔ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ سورۃ حامیم سجدہ 34 اور 35 نمبر آیت میں اللہ کے پیغمبر کی 20 حدیثیں ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ظلم کرتے، لوگ طائف میں پتھر مارتے تھے، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ میں نے پڑھا حدیث کے اندر، فرشتے آگے پہاڑوں کے، فرشتے آگے پانیوں کے، فرشتے آگے ہواؤں کے، پہاڑوں کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی طائف والوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کو لہو لہان کیا، آپ کے اوپر گھشیاں پڑ گئی، زمین پہ گر گئے، آپ ہمیں کہیں ان پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے آٹا بنا دیں، اور ہواؤں کے فرشتے اللہ کے نبی ہمیں کہیں ہم ہوائیں اتنی تیزی سے چلا دیں آندیاں طوفان برداشت نہ کر پائے، سمود اور عاد کی قوم پہ جس طرح ہم نے چلائی تھی، اور پانیوں کے فرشتے اللہ کے نبی ہمیں حکم دے ہم پانی اتنا بھیج دیں، یہاں پہ سیلاب اتنا آ جائے، یہ سارے ڈوب کے غرق ہو کے مر جائیں، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے۔ اللہ کے نبی کی زبان ہلنی تھی، ہاتھ اٹھنے تھے، دنیا کیا سے کیا بن جانی تھی، لیکن پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے ہیں، زبان ہلنے لگی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سی قیامت آئے گی، کون سا عذاب طائف والوں پہ آئے گا، لیکن میرے رسول پیغمبر نے جب ہاتھ اٹھائے، زبان کو ہلایا تو بولا اللہم اہد طائف فانہم لا یعلمون، اے اللہ طائف والوں کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کے پاس کون سا دین لے کے آیا ہوں، ان کی کتنی اس میں بھلائی اور خیر ہے۔ اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو انشاءاللہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں گے نا۔ جس نے ہمارے اوپر ظلم بھی کیا اس کو بھی معاف کریں گے نا، جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اس کو بھی معافی دے دیں گے نا۔ اگر ہم کسی سے تنگ ہیں، کسی سے پریشان ہیں، کسی نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچا دی ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بیوی کے اوپر تہمت لگ گئی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کے اوپر تہمت لگ گئی، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کیا کیا ہے؟ کیا کیا جی؟ معاف کیا ہے۔ ہم نے کبھی معاف نہیں نہ کیا، آج سے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ معاف کریں گے۔ جس نے بھی جو بھی کر دیا اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا اللہ کہتا ہے جو یہ کام کر لے گا نا، یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن جو کر لے گا، درس ہوا ہے، بڑے جذباتی ہوئے ہیں، ٹھنڈے دل سے بھی اللہ کئیوں کو توفیق دے دے گا انشاءاللہ، جو یہ کام کر لے گا۔ فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اللہ اپنی خیر اور برکتوں اور رحمتوں اور اپنی جنتوں کے بڑے بڑے خزانوں سے، بہت بڑے بڑے خزانوں کے حصے اس بندے کو عطا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کی محبتیں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو سنتے ہیں، سچی عادتیں جو ہیں، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ۔